آج کی ہماری اور آپ کی بات چیت جو ہوگی یہ سارے جموں کشمیر کے لیے فائدہ مند طریقے کی بات چیت ہوگی. باقی پارٹی کے جتنے بھی ہمارا ایجنڈا باقی ہوگا وہ وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچا بھی ہے، پہنچے گا بھی. تو اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا اس بات کے لیے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور مجھے ایک موقع فراہم کیا. میں سب سے پہلے اپنی پارٹی اور خاص کر جو ہمارے پارٹی کے زعما ہیں بخاری صاحب سے محمد بخاری صاحب ہیں، غلام حسن میر صاحب ہیں، بلال میر صاحب ہیں، عثمان ماجد صاحب ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر جو میرے دائیں بائیں ہمارے سینئر قائدین ہیں، رفیع احمد میر صاحب ہیں، عبد المجید پاٹر صاحب ہیں، اپنے عبدالرحیم لاہتر صاحب ہیں، بلال صاحب جن کے دولت کرنے پہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں. تو ان کا اور سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک موقع فراہم کیا آپ سے بات کرنے کا. آپ کا بھی خیر مقدم بھی کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. تو جو آپ پوچھنا چاہیں تو میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں گا. سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے فون اگر آپ سائلنٹ موڈ پر رکھیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اور میں ایک گزارش یہ بھی کرتا چلوں، اچھا رہے گا اگر آپ میں سے ہر آدمی ایک ایک سوال پوچھے. آپ کہہ رہے ہیں جی Sir, you want to take some questions? Yes. میں کہ مجھے کچھ اگر مجھے اسٹیٹمنٹ دینا ہے تو میں تیار ہوں. آپ دیجیے اپنا سر ہمارا سر میرا نام ہے نہیں آپ ٹھہریں جی جی پہلے اپنا اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے میں آپ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. then you will take questions. میرا مختصر سا تعارف انہوں نے رکھ دیا. تعارف کیا ہوتا ہے؟ خاکسار کا نام ظفر اقبال کا نام سے آپ جانتے ہیں اور میں ساؤتھ کشمیر سے ہی میرا بھی تعلق ہے. اب یہ تقدیر کی بات ہے کہ سینئرس کی موجودگی میں مجھے یہ نیٹ ملا جبکہ میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی. تو اس سے پہلے جہاں تک میرا تعلق ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کلچرل اکیڈمی میں رہا ہوں اور سیکریٹری بلکہ کمشنر گریڈ میں ریٹائر ہوا. اس کے بعد ایم ایس سی کے طور پہ بھی کام کیا. لیکن میری اس سے زیادہ پہچان ایک ہلکے چھوٹے سے رائٹر کی بھی ہے. تو میں لکھتا بھی ہوں تو بھی رہا ہوں. چٹان ایک زمانے میں بہت زیادہ مشہور اخبار تھا تو اس کا فرنٹ پیج میں لکھ رہا تھا. اس کے علاوہ خود ہمارا اپنا ایک ویکلی ہے جو آج کل تھوڑا سا گورنمنٹ ہے لیکن چلتا ہے. تو کسی زمانے میں اس میں ایڈیٹوریل میں لکھتا تھا مضامین بھی پکار نام کے سے. تو یہ مختصر سا تعارف ہے. اس کے علاوہ میں نے کئی کانفرنسیں اٹینڈ کی ہیں جو پرائم منسٹر کے ساتھ اسٹیٹ سینٹرل ریلیشن کے حوالے سے جو مذاکرات تھے وہ ایک ممبر میں ان میں بھی تھا. جو پرائم منسٹر کے ساتھ کانفرنسیں تھیں ان میں بھی تھا. جو گروپ بنے تھے ان کا ممبر بھی. مجھے جنیوا جانے کا بھی موقع ملا ہے. یورپین پارلیمنٹ میں بھی کینیڈا میں بھی میں نے کانفرنسیں منعقد کی ہیں لندن میں جن میں ریاست کی بڑی بڑی شخصیات کو میں نے وہاں لیا. اپنے ساتھ کے سفارت عبداللہ ہیں، عمر عبداللہ صاحب ہیں، عبدالرحیم لاہتر صاحب ہیں، اپنے طالبانی صاحب ہیں جموں کے ضلع میں. تو یہ میرا تعارف ہے اور بچپن سے میں نے کوشش کی ہے کہ جو سماجی خدمات جتنی بار پائیں یہ کروں. تو آپ کے سامنے ہوں تو بڑا ہمل بگرنگ بھی میری رہی ہے. تو یونیورسٹی سے فارغ ہو کر میری مدد کے لیے ٹھیکیداری بھی کرنا پڑی، لداخ بھی جانا پڑا. اس کے بعد اکیڈمی جوائن کی. جی چودھری صاحب یہ بتائیں کہ جس طریقے سے ملا صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح کے پہاڑی اور گجر ووٹ آپس میں ابھی بٹے ہوئے ہیں، کہاں تک آپ اپنی اور ان کو کھینچ پاؤ گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک میتھ ہے اور اس کو آؤٹ آف بلیو پیش کیا جاتا ہے. گجر اور پہاڑی اتنے آپس میں نہیں بٹے ہوئے ہیں جتنا خود ہم سبھی کشمیری اس میں گجر پہاڑی بھی شامل ہیں بٹے ہوئے ہیں. اب فرق یہ ہے کہ کوئی ریزرویشن کو لے کے بٹا ہوا ہے، کوئی مسلک کو لے کے بٹا ہوا ہے، کوئی علاقے کو لے کے بٹا ہوا ہے. تو یہ تقسیم وقت کے ساتھ اپنے آپ سیٹل ہو جائے گی. ابھی آپ نے آج دیکھ لیا کہ
کہ آج یہ ساؤتھ کشمیر ہے، تو یہاں جو میرے ساتھ لوگ آئے تھے ان میں میرے خیال میں 15-20% لوگ گجر بھی تھے جو ڈانس بھی کر رہے تھے، ڈھول بھی پیٹ رہے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے، اور میرا زیادہ مطلب مجھ سے پیار ہے گجر لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ اتنا ڈیوائڈ ہے۔ ہاں ایک لڑائی تھی کہ گجر برادری کو ملا تھا یہ ریزرویشن، پہاڑیوں کو نہیں ملا تھا، جبکہ ان کی ریکمنڈیشن ایک ہی بار ہوئی تھی، تو وہ کوشش کرتے تھے۔ تو جب گورنمنٹ آف انڈیا نے فیصلہ لیا تو انہوں نے ایک آشواسن دیا سب ان کو، گجر بھائیوں کو، بکروال بھائیوں کو، کہ آپ کے کوٹے کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں ہوگی۔ ہمارا بھی یہ موقف رہا کہ ہمیں ایسا، پہاڑیوں کا یہ موقف رہا کہ پہاڑیوں کو کوئی ایسی ریزرویشن نہیں چاہیے جس میں سے گجر برادری کا حق مارا جائے۔ تو اب حکومت کے ہم شکر گزار ہیں کہ جہاں انہوں نے پہاڑیوں کو ریزرویشن دیا وہی انہوں نے گجر برادری کے کوٹے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اور میں ریکارڈ کے طور پہ آپ کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج جموں کشمیر کے لیڈرشپ ہماری جو ہے، جو گجروں کی یا پہاڑیوں کے سگے بننے کی کوشش ہے، کبھی ان سے آپ نے یہ سوال پوچھا؟ اور گجر برادری کا فرض بنتا ہے کہ ان سے بھی یہ سوال پوچھیں کہ اگر 1991 میں گجر برادری کو ریزرویشن ملی تو 30 سال تک ان کو اس کے بینیفٹس، خاص کر پولیٹیکل ریزرویشن کیوں نہیں ملی؟ ان کو فارسٹ ایکٹ کے تحت جو بینیفٹ ملنے چاہیے تھی وہ کیوں نہیں ملے؟ اب سرکار کہے گی کہ یہاں 370 تھا، 98 تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسی حکومت کے، انہی حکومتوں کے زمانے میں یہ ہل کونسل بنی لداخ کی، تو وہ بھی تو نہیں بننے والی تھی۔ گورنر نے وہ نوٹیفکیشن نکالی لیکن اس کی ریٹیفیکیشن اسٹیٹ کیبنٹ نے امینڈمنٹس کے تھرو کی، تو گجروں کو نہیں کیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے، میں پہاڑی ہوں زبان کے اعتبار سے، لیکن میں پہلا MLC ہوں، اور میرے ساتھ ویروز گپتا تھے، وہ بھی پہاڑی ہیں۔ تو ہم نے کونسل میں جب میں MLC تھا 2017 میں ہم نے ریزولوشن پیش کیا کہ گجروں کو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن دی جائے۔ زبر صاحب، کیا آپ کا کوئی الیکشن لڑنے کا کوئی ایکسپیرینس؟ زبر صاحب، آپ کا کوئی الیکشن لڑنے کا ایکسپیرینس ہے؟ کیونکہ آپ لوور ہاؤس میں ممبر بھی رہ چکے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا آپ کے لیے؟ 1967 میں میری عمر 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، تو شمیم محمد شمیم صاحب نے پہلا الیکشن لڑا تھا، تو مجھے یاد ہے زندہ مرد آباد میں شروع کیا تھا۔ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ کشمیر میں کوئی الیکشن لڑے نہ لڑے، ہر بچہ پالیٹیشین پیدا ہوتا ہے۔ 1972 میں پولنگ ایجنٹ تھا، پتا نہیں تھا، آپ تو بچے ہیں کہ ہم پہاڑی ہیں، تو تب ہم ان کو بتا رہے ہیں پہاڑی ہے، پہاڑی کیا ہوتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں پہاڑ تو پہاڑ ہوتا ہے، غلام نبی آزاد صاحب جیسے لوگ۔ تو میں وہ کتابیں جو سارا ریکارڈ کتابوں کی شکل میں شائع کر رہا ہوں، تو میں پہاڑی سیکشن کا انچارج بھی رہا ہوں، پھر میں نے پہاڑی ویلفیئر سوسائٹی بھی چلائی ہے۔ تو پہاڑیوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ بھائی جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو وہ ضرور ترقی کرتے ہیں۔ سبوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ بچوں کو پڑھائیے۔ اور دیکھیے آج جموں کشمیر میں ہماری ویلی میں خاص کر ڈرگ ایڈکشن کی بیماری ہے، تو یہ سب کی ہے کہ یا نہیں؟ رشوت کی بیماری ہے، تو پہاڑی جو راشٹری رشوت کھاتا ہے وہ لیتا ہے، کشمیری لیتا ہے وہ لیتا ہے۔ تو سب کے لیے میسیج یہی ہے کہ ہمارا بھائی چارہ جو ہے بنا رہے، ہم ایک دوسرے کے ہمسایہ ہیں، ہمیں زندہ رہنا اکٹھے، ہمیں مرنا ایک ہے، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ایک ہے، جتنا بھی ہو سکے بھائی چارے کو بڑھاوا دیں۔